بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ میری جو دعا ہے اللہ رب العالمین آپ کو ہمیشہ خوشیاں عطا فرمائے۔ مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ، جلال الدین رومی سے ان کو درویشی اور فقیری کیسے عطا ہوئی، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا۔ مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ نے جب علم حاصل کیا، کئی علوم پر آپ کو بڑا ملکہ حاصل تھا اور آپ اپنے شاگردوں کو پڑھایا بھی کرتے تھے اور آپ لوگوں کو درس بھی دیا کرتے تھے۔ ایسے عالم میں ایک دن آپ شہر کے دروازے سے گزر رہے تھے، آگے آگے آپ جا رہے تھے، پیچھے پیچھے آپ کے شاگرد آ رہے تھے۔ شہر کے دروازے میں کچھ درویش بیٹھے ہوئے تھے۔ اس دن ان درویشوں میں سے ایک درویش حضرت شمس تبریز علیہ رحمہ بھی تھے۔ جب انہوں نے آپ کو اتنی شان و شوکت کے ساتھ، اتنے وقار کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا تو اسی وقت آپ پہچان گئے کہ یہ شخص وہی شخص ہے جس کی امانت میرے پاس ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ اپنے مدرسہ میں پہنچے، وہاں اپنے شاگردوں کو، طالب علموں کو پڑھا رہے تھے اور اسی اثناء میں حضرت شمس تبریز علیہ رحمہ وہاں پہنچے۔ جا کے پوچھا، این چیز یہ کیا ہے؟ مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ اس چیز کا آپ کو نہیں پتہ، آپ اس کے بارے میں نہیں جانتے۔ تو کچھ دیر کے بعد پڑھائی سے وقفہ ہوا، چھٹی ہوئی، حضرت مولانا شمس تبریز علیہ رحمہ نے طالب علموں کی کتابیں اٹھائیں، پانی میں کنویں میں پھینک دی۔ طالب علموں نے، شاگردوں نے شور مچایا۔ مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ کو بلایا۔ جب وہ آئے، آپ نے آ کے ان سے پوچھا، حضرت شمس تبریز علیہ رحمہ سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ حضرت شمس تبریز علیہ رحمہ اس پانی میں اترے اور کتابوں کو اٹھاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ان کو مارتے ہیں۔ جو کتابیں پانی میں پڑی ہیں ان کو اٹھا کے ایک دوسرے کے ساتھ مارتے ہیں۔ ان کتابوں سے مٹی نکلتی ہے، گٹا نکلتا ہے۔ تو مولانا روم علیہ رحمہ نے عرض کی کہ یہ کیا ہے این چیز؟ تو حضرت شمس تبریز علیہ رحمہ نے فرمایا کہ یہ وہ چیز ہے، یہ وہ علم ہے جس کا آپ کو نہیں پتہ۔ اسی وقت مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ آپ کے قائل ہو گئے۔ آپ کو ان میں وہ روحانیت، وہ نورانیت ملی جس کے آپ متلاشی تھے۔ فرماتے ہیں کہ تمام علوم حاصل کرنے کے بعد، بہت سارے علوم پر مہارت تامہ حاصل کرنے کے بعد، مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ کو کسی ایک چیز کی تلاش تھی۔ جس چیز کی ان کو تلاش تھی وہ چیز ان کو حضرت مولانا شمس تبریز علیہ رحمہ میں مل گئی، اور پھر آپ انہی کے مرید ہوئے اور آپ نے بہت سارا وقت انہی کے ساتھ گزارا۔ تو حضرت شمس تبریز علیہ رحمہ کے ساتھ آپ کو وہ عشق ہوا کہ آپ نے وہ درس و تدریس، وہ درس کے حلقے، وہ طلباء کو پڑھانا، طالب علموں کو پڑھانا، ہر چیز کو ترک کر دیا۔ وہ آپ کو عشق حقیقی جب ملا، جس کا تعلق، جس کے ساتھ مولانا شمس تبریز علیہ رحمہ نے آپ کے دل کا تعلق اللہ رب العالمین کے ساتھ جوڑا، وہ نورانیت، وہ روحانیت آپ کو ملی کہ آپ اس دنیا سے کنارہ کش ہو کر صرف ہر وقت اللہ رب العالمین کی یاد میں رہتے۔ آپ نے تنہائی پسند کر لی اور لوگوں سے کنارہ کش رہنے لگے۔ ایسے حضرت شمس تبریز علیہ رحمہ نے آپ کو وہ جام پلایا۔ اسی جدائی میں، مولانا شمس تبریز علیہ رحمہ کی جدائی میں، آپ نے یہ مثنوی کتاب جو لکھی، تحریر کی، ان کی جدائی میں آپ نے یہ تحریر کی کہ اس کا ایک ایک باب جو ہے وہ عشق والے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی پیاس کو بجانے والی چیز ہے۔
اور اس کو صرف مسلمان ہی نہیں اس کو پڑھتے، مسلمانوں سے زیادہ یورپ میں رہنے والے لوگ جو غیر مسلم لوگ ہیں وہ بھی ان کو بہت زیادہ پڑھتے ہیں اور اس کی بہت زیادہ اسٹڈی کرتے ہیں۔ اور وہ مولانا جلال الدین رومی کی شخصیت ایسی شخصیت ہے کہ جو ایک متکلم ہیں، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ایک ایسے عالم ہیں کہ حضور کے غلاموں کو ایک چیز کو بڑی وضاحت کے ساتھ اس پر حکایات نقل کر کے طرح طرح کی مثالیں دے کر حضور کی امت کے لوگوں کو سمجھاتے ہیں۔